آج ہم اس کی بارگاہ میں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث سماعت کرنے اور سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مسلم شریف کے حوالے سے ایک حدیث پاک انشاءاللہ تعالی آج پڑھی جائے گی اور اس کا درس ہوگا، اور اس حدیث پاک کے شرح میں مسائل بھی معلوم ہوں گے اور عقیدے کی باتیں بھی انشاءاللہ معلوم ہوں گی۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى المقبرہ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے اور آپ نے قبرستان آ کر یہ کہا السلام علیکم اہل دار قوم مؤمنین، اے مومنین کی جماعت تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، یہ فرمایا، اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ اب یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں مقبرہ آیا ہے کہ حضور مقبرہ تشریف لائے۔ مقبرہ قبرستان کو عربی میں کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو سب سے مشہور اور سب سے بڑا قبرستان ہے وہ جنت البقیع ہے، جس کو بقیع غرقد بھی کہا جاتا ہے۔ جنت البقیع بالکل گنبد خضرا کے سامنے ہے۔ باب السلام سے آپ جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں گے اور جعلی اقدس سے ہوتے ہوئے حضور کی بارگاہ سے باب جبریل سے باہر آئیں گے تو بالکل آپ کے سامنے یہ جنت البقیع ہوگا۔ یہ سب سے بڑا قبرستان ہے۔ حضور رحمت عالم عام طور سے جنت البقیع تشریف لاتے تھے۔ اسے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی ان کو موقع ملے وہ قبرستان جایا کریں اور قبروں کی زیارت کیا کریں۔ باقاعدہ حدیث پاک میں آیا بھی ہے کہ آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، کہ میں نے تمہیں شروع میں قبروں کے پاس جانے سے منع کیا تھا، قبروں کو دیکھنے سے منع کیا تھا، کیونکہ شروع میں عام طور سے جو قبریں تھیں وہ مشرکین کی تھیں، کافروں کی تھیں، اور بعد میں جب اسلام پھیلا، مسلمانوں کا انتقال ہونا شروع ہوا، مسلمانوں کی بہت سی قبریں ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اب تم جا کے قبروں کو دیکھا کرو، کیونکہ قبروں کا دیکھنا آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے، آخرت کو یاد دلاتا ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، اسی قبر کے اندر جانا ہے۔ تو یہاں مقبرہ سے مراد جنت البقیع ہے۔ اور ایک بات اور آج سماعت فرما لیں عقیدے کی، یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ تمام قبرستانوں میں سب سے افضل قبرستان کون سا ہے؟ تو یہ سمجھ لیں کہ جنت البقیع سب سے افضل قبرستان ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اور جنت البقیع کے بعد جنت المعلا، اس کو کچھ معلا بھی پڑھتے ہیں مگر صحیح لفظ معلا یا معلا، یہ مکۃ المکرمہ کا قبرستان ہے، بہت بڑا قبرستان یہ بھی ہے، اور الحمدللہ مجھے دونوں مقام پر جانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو جانے کا شرف ملا ہوگا، اور جن کو نہیں ملا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو وہاں جانے کا شرف عطا فرمائے۔ یہ دو مقام ایسے ہیں جو دنیا کے تمام قبرستانوں میں سب سے عظیم قبرستان ہیں، مگر جنت البقیع جنت المعلا سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گنبد خضرا کے قریب ہے، بالکل بغل میں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور زیادہ تر جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضور کے شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آرام فرما رہی جلوہ گر ہیں، دیگر اہل بیت کرام اور بہت سے صحابہ، ہزاروں صحابہ اور ہزاروں تابعین وہاں آرام فرما رہی ہیں، اس لیے وہ قبرستان سب سے افضل ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہو گیا، عقیدے کی بات معلوم ہوئی۔ دوسری یہ کہ قبرستان جانے کا طریقہ معلوم ہو گیا کہ قبرستان جانا ہے تو وہاں جو مومنین آرام کر رہے ہیں، دیکھو یہاں سلام آیا ہے مگر مومنین کے ساتھ، کیونکہ قبرستان ایسے بھی ہوں گے جہاں مومنین کے ساتھ بہت سے مشرک بھی ہوں گے۔ اس زمانے میں مشرکوں کو بھی دفنایا جاتا تھا مکۃ المکرمہ میں، اور مدینہ منورہ میں تو خیر اسلام پھیل چکا تھا، اس سے پہلے وہاں یہودیوں کے، عیسائیوں کی قبریں تھیں، بعض مشرکین کی بھی قبریں تھیں۔
اور ہندوستان میں قبرستان مسلمانوں کے ہیں، مگر مسلمانوں کے ساتھ یعنی سنیوں کے ساتھ سڑے ہوئے بدبودار وہابیوں کو بھی دفنا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں مومنین کا لفظ آیا تاکہ جو مومن نہیں ہیں وہ نکل جائیں۔ سلام کس طرح کرنا ہے؟ السلام علیکم دارا قوم مؤمنین، یہ حضور کی سنت، اس طریقے سے سلام کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہنا ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، کہ اے مومنین کی جماعت جو لوگ یہاں آرام کر رہی ہے، تم سب پر اللہ کا سلام ہو، اور ان قریب انشاءاللہ ہم بھی تم سے ایمان کی حالت میں ملنے والے ہیں، تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ یہ دعا کرنا ہے۔ اب یہاں ایک چیز اور غور فرمائیں، کیا ہم اس کو سلام کر سکتے ہیں؟ یہ پتھر ہمارے سامنے ہے، السلام علیکم کہیں تو آپ ہم کو بیوقوف و پاگل کہیں گے۔ چٹائی کو سلام کہیں ہم تو جو بھی سلام کرے گا اس کو پاگل کہا جائے گا، یہ کہا جائے گا اس کی کھسک گئی ہے، یہ بھی ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ سلام وہی کیا جاتا ہے جہاں جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ سن بھی رہا ہو اور اس کے اندر جواب دینے کی صلاحیت بھی ہو، سن بھی رہا ہو، دیکھ بھی رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، مگر جواب دینے کی صلاحیت تو اس کے اندر موجود ہو۔ جس کے اندر جواب دینے کی صلاحیت ہی نہیں، یا جو آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، آپ کی بات سن ہی نہیں، آپ سلام کرتے رہیں تو لوگ پاگل کہیں گے بیکار کی بات ہے، وہ دیکھ تک نہیں رہا، سلام کر رہا ہے، کس کو سلام کر رہا ہے؟ آپ راستے میں جاتے ہیں، آپ کا کوئی شناسا جان پہچان والا سامنے سے آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہی سلام نہیں کر دیتے، بلکہ انتظار کرتے وہ ہم کو دیکھے، اس کی نظریں میری نظروں سے دو چار ہو تب ہم سلام کریں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بہت دور سے آ رہا ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، انتظار میں ہے کہ وہ دیکھے گا، بالکل قریب آ کر جب وہ دیکھتا ہے تو تب کہتے ہیں السلام علیکم۔ ایسا کیوں؟ آخر پہلے سلام کیوں نہیں کیا کہ جب وہ دور تھا؟ چونکہ پتہ وہ دیکھ نہیں رہا، ابھی سمجھ نہیں پائے گا اور وہ ہمارے سلام کا جواب دے نہیں پائے گا چونکہ وہ سن نہیں پائے گا۔ تو سلام وہی ہوتا ہے جہاں جس کو سلام کیا جائے وہ سن رہا ہو۔ اس سے عقیدے کی بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ مر چکے ہوتے، جن کا انتقال ہو جاتا ہے، جو قبروں میں چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد بالکل ختم ہو گئے، سننے کی طاقت ختم ہو گئی، دیکھنے کی طاقت ختم ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ مردے سلام سنتے بھی ہیں، سلام کرنے والوں کو دیکھتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، تبھی تو سلام کیا حضور نے، ورنہ سلام کرنا بیکار ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ یہ ہوائی باتیں ہیں، باقاعدہ بخاری، مسلم اور دیگر جو حدیث کی کتابیں وہاں سے ثابت بھی ہیں کہ مردوں کو دفنانے والے دفنا کے چلے جاتے ہیں تو یسمع قرع نعالہم، غالباً یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ مردہ جانے والوں کی جوتیوں کی نوک سے جو آواز نکلتی ہے اس آواز کو بھی سنتے ہیں مردے، اور بہت دور سے سن لیتے ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد زندگی میں جو سننے کی طاقت تھی، مرنے کے بعد اس طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، دور سے سن لیتے ہیں وہ۔ یہ تو عام لوگوں کے حالات ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی قوت سماعت اور قوت بصارت، یعنی دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی صلاح ہوا مائی کا لال دیوبندی اس کا انکار نہیں کر سکتا، رد نہیں کر سکتا ہے کہ حضور نے سلام پیش فرمایا، تو آج وہ لوگ بھی کرتے ہیں نا سلام، قبرستان جاتے ہیں، ایک طرف تو انکار کرتے ہیں کہ مردے سنتے نہیں، کیوں ان کو پکارتے ہو، پھر جا کے سلام بھی کرتے ہیں، تو سلام کو کرتے ہیں آپ جب وہ سنتے ہی نہیں؟ تو سنتے ہیں نا، یہ تو ماننا پڑے گا۔ اور جب سنتے ہیں اس معاملے میں تو مشرک بھی شریک ہے، مشرک جو مر گیا اس کی روح بھی سنتی ہے، کافر کی روح بھی سنتی ہے، مومنین کا مقام ان سے زیادہ ہے تو مومنین کی سننے کی طاقت ان سے زیادہ ہوگی۔ پھر مومنین میں درجے الگ الگ ہیں، بعض اعلیٰ، بعض ان سے اعلیٰ، بعض اللہ والے اولیاء ہوتے ہیں، بعض شہداء ہوتے ہیں، بعض صدیق، بعض انبیاء کرام۔ تو جیسے جیسے مرتبہ بڑھے گا ویسے وجہ ان کی طاقت و قوت بڑھتی ہے۔ سب کی برزخی زندگی ایک جیسے نہیں ہے، ورنہ برزخ میں تو مرنے کے بعد کافر کی روحیں بھی زندہ ہیں، مومنین کی روحیں بھی زندہ ہیں، انبیاء کی روحیں بھی زندہ ہیں، مگر سب کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بہرحال یہ عقیدے کی بات یہاں معلوم ہوئی، اس میں اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے مگر میں اس کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مزید یہ پوری حدیث پر مکمل ہو نہیں پائے گی۔ اب آپ یہاں انشاءاللہ آیا ہے، انشاءاللہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں کوئی شک و شبہ ہو۔ آپ نے کہا بھی آپ کی دعوت ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے، ٹائم ملا تو آئیں گے، مطلب یہ اس کا ہوا اللہ نے چاہا تو آ جائیں گے، مگر مرنا تو سب کو ہے، مرنا تو یقینی ہے، مرنے میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ کہنا کہ انشاءاللہ ہم بھی تمہارے پاس آئیں گے، آپ سلام کرتے ہیں قبرستان میں جا کر اور اس انداز سے سلام کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں، تو کیا مرنے میں شبہ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں برکت کے لیے کہا گیا اور یہ حضور کی سنت ہے، حضور نے حصول برکت کے لیے اللہ کا نام لیا
اور یہ کہا انشاءاللہ. انشاءاللہ کبھی کبھی برکت حاصل کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے, یہاں بھی اسی طریقے پر کہا گیا ہے. تو ہم بھی حضور کے سنت پہ عمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں. یا پھر مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوا, انشاءاللہ مرنا تو یقینی ہے, مگر اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا, اور ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوگا تو ہم تمہارے پاس آئیں گے. اب دیکھیے یہ بات ہو گئی. وجدت انا قد رأینا اخواننا. اب حضور نے فرمایا میری تمنا یہ تھی کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. کس سے کہا؟ ان حضرات سے, ان مسلمانوں سے جنت البقیع میں جن کو دفنایا گیا تھا, چونکہ حضور وہاں تشریف لے گئے. ان سے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہوئی کہ ہم تمہیں دیکھ لیں, اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں. تو ہم آ گئے یہاں پر دیکھنے کے لیے قبرستان میں. اب دیکھیے آپ, حضور نے ان صحابہ کو جن کا انتقال ہو چکا تھا, جن کو جنت البقیع میں دفنایا گیا تھا, ان کو اپنا بھائی کہا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ابھی جواب اس کا میں دے رہا ہوں کہ بھائی کہا تو اس کا مطلب کیا ہے. قالو, صحابہ نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ, یا اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال, آپ نے فرمایا انتم اصحابی, تم تو ہمارے صحابہ ہو, تم کو ہمارے صحابہ ہونے کا شرف حاصل ہے. وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ, اور میرے بھائی تو وہ ہیں جو اب تک آئے نہیں ہیں, جو بھی پیدا تک نہیں ہوئے, جو بعد ہیں تمہارے بعد جو دنیا میں آنے والے ہیں اور میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں, میرے امتیوں میں پیدا ہونے والے ہیں, وہ میرے بھائی ہیں. اور تم تو صحابہ ہو, یعنی بھائی بھی ہو اور صحابہ بھی ہو. یہ بات ہو گئی. اب حضور رحمت عالم نے بطور شفقت کے, مہربانی کے اپنی امتیوں کو اپنا بھائی کہا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا امتی بھی حضور کو بھائی کہہ گئے اپنا؟ ایک بادشاہ بطور شفقت کے, محبت کے اپنے رعایا کو, اپنی پبلک کو, جس کا وہ بادشاہ, کہتے ہیں میں تو تمہارا نوکر ہوں, میرا کام تو تمہاری خدمت کرنا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنی رعایا سے کہہ رہا ہے, عوام سے کہہ رہا ہے. بادشاہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو نوکر آپ کا ہوں, میں تو آپ کی خدمت کرتا ہوں, میں تو آپ کا خادم ہوں. تو کیا کوئی رعایا میں سے, عوام میں سے کسی شخص کو کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ بادشاہ میرا نوکر ہے, بادشاہ تو میرا خادم ہے؟ پکڑا جائے گا, گرفتار کیا جائے گا, سزا ملے گی اس کو کہ تم نے توہین کر دی بادشاہ کی. بادشاہ نے شفقتاً یہ کہہ دیا کہ میں تمہارا خادم ہوں. تو تمہیں جرأت کیسے ہوئی بادشاہ کو اپنا خادم کہنے کی؟ تو حضور رحمت عالم نے شفقتاً, محبتاً اپنی امتیوں کو اپنا اسلامی بھائی کہا, اپنا اسلامی بھائی کہا. مگر کسی امتی کو جائز درست نہیں ہے کہ وہ حضور کو اپنا بھائی کہے. یہ راز وہ ہے کہ صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے اس راز کو. آپ پوری حدیث ٹٹول ڈالیں, کہیں بھی جا کے پوچھ لیں, کسی بھی کتاب میں پڑھ لیں, آپ کو ایک بھی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کسی صحابی نے حضور کو اپنا بھائی کہا ہو. کسی بھی صحابی نے. کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ مومنین سب آپس میں بھائی بہن ہیں؟ حضور مومن, ہم بھی مومن, لہذا بھائی بھائی. جیسے آج دیوبندی کہتے ہیں نا کہ اگر کسی نے کہہ دیا حضور کو مومن ہونے کی وجہ سے بھائی, تو کیا غلط کہا؟ وہ تو قرآن مقدس میں آیا انما المؤمنون اخوہ, کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں. حضور مومن, ہم بھی مومن, لہذا بھی تو قرآن مقدس کا فیصلہ ہے. اگر کہہ دیا تو کیا اس میں گستاخی ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں نا. تو کہیے کہ یہ راز صرف آپ کو پتا تھا, صحابہ کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ قرآن مقدس میں انما المؤمنون اخوہ بھی آیا ہے؟ صحابہ تو جانتے تھے, مگر کسی صحابی نے بھائی نہیں کہا. حتیٰ کہ جو صحابی حضور کے بھائی تھے, جیسے حضرت فضل بن عباس چچیرے بھائی تھے, حضرت علی بن عباس, حضرت علی بن ابی طالب چچیرے بھائی تھے, حضرت عبداللہ بن عباس چچیرے بھائی تھے. حضور کا سگا کوئی بھائی نہیں. حضور تو در یتیم تھے, تنہا تھے, نہ کوئی بھائی سگا تھا, نہ کوئی سگی بہن تھی. رضائی بھائی تھے, رضائی بہن بھی تھی, اور چچیرے بھائی تھے حضور کے, پھوپھی صاحب بھائی بھی تھے. تو حضرت علی جو حضور کے چھوٹے بھائی تھے, حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور کے چھوٹے بھائی تھے, صحابہ تھے, ان کی جرأت نہ ہو سکی کہ کبھی یہ حضور کو اپنا بھائی کہیں. بھائی ہیں مگر ہمت نہ ہو سکی کہ حضور کو کبھی اپنا بھائی کہیں. یہ آج کل کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور ہمارے بھائی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ یہ ہمیں بتائیں کہ حضور کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات, حضرت عائشہ صدیقہ ہو گئی, حضرت خدیجہ ہو گئی, جتنے بھی ہیں 11 ہیں, یہ ہم سب کی ماں ہیں. قرآن مقدس کا فیصلہ وازواجہ امہاتہم کہ ان کی, میرے نبی کی بیویاں مسلمانوں کی ماں ہیں. ماں
ماں کا شوہر باپ ہوگا کہ بھائی ہوگا؟ بتائیں ہم کو۔ حضور کی بیویاں امت کی روحانی ماں ہیں، روحانی ماں ہیں، حقیقی ماں تو مگر ان کا مقام حقیقی ماں سے بڑھ کر ہے روحانی ماں، مگر حقیقی ماں جس نے ہمیں پیدا کیا اس ماں سے بڑا ان کا مقام ہے، چونکہ ان سے ہمارا ایمانی تعلق ہے۔ اب یہ بتائیں، وہ تو ہو گئی ماں، تو حضور جو ان کے شوہر وہ ہمارے ہو جائیں گے بھائی؟ نہیں، یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ بھائی کہنا باپ کو گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ باپ کا جو مقام ہے اس کو بھائی کہہ دیا جائے تو اس کے اس مقام سے نیچے اس کو کر دیا، کیونکہ بھائی کا مقام باپ کے مقام سے کمتر ہوتا ہے۔ ایک بات سمجھ لیں آپ۔ دوسری بات سمجھیں آپ کہ آپ کی بیوی ہے مسلمان ہے اور آپ کی سگی بہن ہے مسلمان ہے۔ اب یہ بتائیں وہ دونوں بہن ہیں کہ نہیں ہیں؟ دونوں مومن ہیں نا، تو بہن ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مومن مومن بھائی بھائی، مومنہ مومنہ بہن بہن، تو دونوں بہن ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسلامی رشتے کے اعتبار سے بول رہا ہوں میں، حقیقی رشتے کے اعتبار سے، اسلامی رشتے کے اعتبار سے دونوں بہن ہوئی۔ مگر کیا کسی شخص کو یہ ہمت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کہے میری بہن ہے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ مومن ہے، لہذا میری بہن ہے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ اپنی بہن کو بیوی نہیں کہہ سکتا، اپنی بیوی کو بہن نہیں کہہ سکتا۔ یہاں کیا کوئی چالاکی کر سکتا ہے دیوبندی کہ دیکھو وہ شوہر مسلمان تھا، اس کی بیوی بھی مومن ہے، اور قرآن مقدس کا فیصلہ ہے کہ مومن مومن، مومن مومنہ، مومنہ مومن، یہ سب بھائی بہن ہیں ایمانی رشتے کے اعتبار سے۔ تو کیا کوئی شوہر ایمانی رشتے کے اعتبار سے اپنی بیوی کو بہن کہہ سکتا ہے؟ کہے گا نا تو اس کی سخت سزا شریعت نے مقرر فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بہن کہہ دے کہ میری بیوی میری بہن کی طرح ہے، بہن کہنا تو بہت دور کی بات، اگر صرف اتنا کہہ دے کہ یہ میری بیوی میری بہن کی طرح ہے، یہ میری بیوی میری ماں کی طرح ہے، تو اس کی سزا بہت سخت ہے۔ 28واں پارہ کھولیں آپ، 28ویں پارے کے پہلے ہی صفحے میں اس کی سزا بیان کی گئی، زہار اس کو بولتے ہیں۔ اب اس کی سزا یہ کہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، حرام ہو گئی بیوی۔ 3 کام کرنا ہوگا، یا تو غلام آزاد کرے، وہ ایک کام، غلام کا زمانہ ختم ہو گیا، غلام آزاد کرنے سے پہلے بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ شریعت کا فیصلہ۔ اب تو غلام کا زمانہ ختم، اب 2 آپشن، ایک تو یہ کہ 60 روزے رکھے، وہ 2 مہینے اس کو روزے رکھنا ہے، اور بیوی کو چھونے سے پہلے یعنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے 2 مہینے روزے رکھے، بھوک پیاس برداشت کرے، تب بیوی اس کو دوبارہ ملے گی، یہ شریعت کا فیصلہ ہے، سمجھے آپ؟ اور اگر روزے رکھ رہا تھا، ابھی 1 مہینہ ہو پایا اور برداشت نہیں کر پایا، بیوی کے پاس چلا گیا اور رشتہ قائم ہو گیا، جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، تو ختم 1 مہینے کے روزے، پھر اس کو 2 مہینے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں فیصلہ فرمایا، فقہ حنفی کی روشنی میں۔ یا پھر وہ 60 مسکینوں کو دونوں ٹائم، 60 فقیروں کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یہ شریعت نے سزا مقرر کی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں بھی بظاہر لگ رہا کہ رشتہ ایمانی ہے، مگر جس کا جو نام ہے اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا، جس کا جو مرتبہ ہے۔ اچھا میں بتاؤں، آپ کا باپ ہے، اب باپ کے باپ دادا ہیں، مگر کبھی دادا کو اپنے ابو کہا ہے؟ نہیں، وہ دادا ہیں اور باپ سے بڑھ کر ہیں، ان کا مقام باپ سے زیادہ ہے، وہ دادا ہیں۔ نہ باپ کو دادا کہہ سکتے ہیں آپ، نہ دادا کو آپ ابا کہہ سکتے ہیں، یہ معاشرہ ہمارا بتا رہا ہے۔ حالانکہ وہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ باپ اور دادا دونوں مومن ہیں، لہٰذا دونوں بھائی بھائی ہیں، تو جب بھائی بھائی ہیں تو ہم باپ کو دادا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ یہاں پر جو مرتبے جس کے ہیں اس مرتبے کا لحاظ کرنا ہوگا۔ تو حضور رحمت عالم سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ بھائی بھائی کا نہیں ہے، وہ امتی اور نبی کا رشتہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ہم سب کا روحانی باپ قرار دیا، حضور روحانی باپ ہیں، تو جس کا مرتبہ روحانی باپ کا تھا اس کو مرتبے سے اٹھا کر بھائی بنا دیا، تو یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا بہت بدترین گستاخی، اگر اس میں آپ غور کریں تو معاملہ بہت دور تک جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر حضور نے شفقت کے لحاظ سے اپنی امتیوں کو اپنا بھائی کہا، مگر کسی امتی کو یہ جائز نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ حضور کو اپنا بھائی کہہ دے۔ اب یہاں دیکھیں دوسری بات، یہ عقیدے کی بات ہم نے بتائی۔ صحابہ نے کہا کیف تعرف من لم یات بعدہن بعدو من امتک یا رسول اللہ۔ بس 5 منٹ اور، گھڑی مت دیکھیں، 5 منٹ اور ختم ہوئی گفتگو۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیف تعرف من لم یات بعدو من امتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ابھی آپ کی امت میں جو لوگ نہیں آئے ہیں، وہ جو بعد میں آنے والے ہیں، ان کو آپ قیامت میں کیسے پہچانیں گے؟
تو یہ مطلب نہیں صحابہ کا تھا کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں اب کیسے جانیں گے. یہ تو صحابہ کا عقیدہ تھا ہی نہیں. چونکہ صحابہ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں. تبھی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ کس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. یہ حدیث پاک مشہور ہے, سب جانتے ہیں. تو وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں, اور یہ بھی جانتے ہیں کس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں. تو صحابہ کا عقیدہ تو یہ تھا. تو یہاں یہ مطلب تو ہو نہیں سکتا کہ حضور آپ کو تو پتہ نہیں ہے, تو آپ کے بعد آپ کے امتیوں کے بعد جو پیدا ہونے والے ہیں جب قیامت کے میدان میں یہ قیامت تک ہونے والے تمام امتی پیش کیے جائیں گے, تو آپ کیسے جانیں گے کہ یہ ہماری امتی ہیں؟ ہمیں تو دیکھا ہے آپ نے حضور, بعد میں آنے والوں کو دیکھا نہیں آپ نے, تو آپ کس طریقے سے کس انداز سے پہچانیں گے؟ حالانکہ آپ کو علم ہے مگر آپ پہچانیں گے کیسے؟ اس کی علامت کیا ہوگی؟ یہ اس کا مطلب ہے. دیکھیے اب جب صحابہ نے کہا کہ حضور آپ قیامت میں اپنے امتیوں کو کس نشانی سے پہچانیں گے, تو صحابہ نے فرمایا, حضور نے فرمایا ارأیت لو ان رجلا له خیل غنم محجلۃ بین ظہری خیل دهم بهم الا یعرف خیلہ. کتنی پیاری مثال دی. آپ نے ارشاد فرمایا آپ یہ بتاؤ اور میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ کسی شخص کے پاس بہت سے گھوڑے ہیں, بہت سے گھوڑے ہیں جو سب بالکل کالے ہیں, مگر اس شخص کے جو گھوڑے ہیں اس کے پیر اور اس کا چہرہ اور اس کے آگے کے پیر پیچھے کے پیر سب سفید ہیں, باقی پورا جسم کالا ہے, مگر اس کے دونوں پیر آگے کے بھی پیچھے کے بھی اور اس کا چہرہ سر یہ سفید ہے. یہ اس کے گھوڑے اگر ایسے گھوڑوں کے درمیان میں چلے جائیں جو سارے مکمل طریقے سے کالے ہوں, تو کیا وہ ان کالے گھوڑوں کے درمیان اپنے سفید پیر والے گھوڑوں کو نہیں پہچان پائے گا؟ ظاہر سی بات ہی پہچان لے گا. قالوا بلا یا رسول اللہ, کہا ہاں اللہ کے رسول, جس کے گھوڑے سفید پاؤں والے ہوں گے وہ اگر کالے گھوڑے مل جائیں تو وہ پہچان لے گا کہ یہ ہمارے گھوڑے, یہ ہمارے گھوڑے نہیں ہیں. اب حضور نے فرمایا فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. تو یہی حال میرے امتیوں کا ہے کہ قیامت کے میدان میں یہ اس حال میں آئیں گے کہ وضو کے وجہ سے ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے, دمک رہے ہوں گے. جن جن لوگوں کے اعضائے وضو یعنی ہاتھ پیر چہرہ چمک رہا ہوگا میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے امتی ہیں, پہچان جاؤں گا. علامت بیان فرما دی حضور نے. دیکھیے جتنے انبیاء کرام کے امتی ہیں سب کی کچھ نہ کچھ علامتیں ہوں گی قیامت کے میدان میں, اور ہر نبی اپنے امتی کو ان علامتوں سے پہچانے گا. مگر حضور رحمت عالم کی امتیوں کی ہم غلاموں کی جو نشانیاں ہیں وہ سب سے عظیم الشان ہیں کہ جو انسان دنیا میں وضو کرتا ہے, نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, حقیقت میں وہی امتی. باقی کہنے والے بہت سے ہیں, جو نمازوں کا اہتمام کرے وہی امتی ہے. اب یہ جو انسان وضو میں ہاتھوں کو دھوتا ہے, پیروں کو دھوتا ہے, سر کا مسح کرتا ہے اور چہرے کو دھوتا ہے, تو یہ جو اعضائے وضو ہیں, وضو میں دھونے والے جسم کے حصے ہیں, یہ قیامت کے میدان میں بہت عمدہ طریقے سے چمک رہے ہوں گے, دمک رہے ہوں گے, اور سب پہچانیں گے کہ یہ حضور کے غلام جا رہے ہیں, جو حضور کے امتی ہیں. اب دیکھیے حضور نے فرمایا قیامت کے میدان میں میرے امتی آ جائیں گے اس حال میں کہ ان کے چہرے, ان کے ہاتھ, ان کے پیر چمک رہے ہوں گے, میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے امتی ہیں. وانا فرتهم علی الحوض, اور حوض پر بیٹھ کر میں ان کا انتظار کر رہا ہوں گا. حوض سے مراد حوض کوثر ہے. سبحان اللہ, کیا منظر ہوگا کہ حوض کوثر ہوگا, حضور کے ہاتھوں میں جام ہوگا اور حضور اپنے غلاموں کو, امتیوں کو جام لبالب پلا رہے ہوں گے. سبحان اللہ. حوض کوثر کی بات آ رہی ہے تو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا, انا اعطیناک الکوثر, یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. کوثر کے بہت سے معنی بیان کیے گئے. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے, کہ حوض کوثر ہم نے عطا فرمایا. یہ حضور کی خوبی اور یہ حضور کا کمال ہے کہ قیامت کے میدان میں ایک حوض حضور کو دیا جائے گا. اور یہ جنت میں حوض ہے, ابھی ایسا نہیں کہ پیدا کیا جائے گا, یہ جنت میں ہے اور قیامت کے میدان میں یہ حضور کو دیا جائے گا. اور اس حوض کے بارے میں حدیثوں میں آیا کہ اتنا بڑا یہ حوض ہوگا کہ اگر ایک تیز رفتار گھوڑا مہینے بھر مسلسل چلتا رہے تو ایک مہینے میں دن رات سفر کرنے کے بعد جتنی مسافت وہ طے کرے گا اتنا ہی لمبا اتنا ہی چوڑا یہ حوض کوثر ہوگا. یہ بات حوض کوثر کے بارے میں آیا کہ اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے, برف سے زیادہ ٹھنڈا, شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اور مشک و عنبر گلاب سے زیادہ اس کے اندر خوشبو آ رہی ہے. حوض کوثر کی جو مٹی ہے وہ مشک کی ہے,
حوض کوثر کے آس پاس موتیوں کے گنبد ہوں گے، اور حوض کوثر کے جو پیالے ہوں گے وہ ستاروں سے زیادہ تعداد میں، ستاروں سے زیادہ چمک ہوگی ان کے اندر، وہ ستاروں سے زیادہ ہوں گے، وہ سونے چاندی کے باقاعدہ پیالے ہوں گے، اور 4 کونے ہوں گے، چاروں کونوں پر حضور کے 4 یار بیٹھے ہوں گے، حضرت علی مولا کائنات، حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں کو یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ حضور کے غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، اور جو خاص غلام ہوں گے حضور کے، ان کو حضور اپنے ہاتھوں سے اپنے دست اقدس سے جام کوثر پلائیں گے۔ اور حضرت علی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو ابو بکر اور عمر سے نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، میں اس کو حوض کوثر کا جام نہیں پلاؤں گا۔ یہی معاملہ بہرحال یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی، اور اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں بہت سے مسائل معلوم ہوئے اور عقیدے کی بہت سے باتیں معلوم ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب کو ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کو حضور اپنے دست اقدس سے قیامت کے میدان میں حوض کوثر کا جام عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال کسی کو ہو تو کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے سوالات لکھ کے دیے تھے، وہ کتاب کہاں ہے، کس کے پاس ہے کاپی؟ کہاں؟ ایک منٹ، یہ کچھ سوال، ٹائم تو زیادہ ہو گیا ہے، ایک دو سوال دیکھتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں۔ ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا سوال، یہ بہت آسان سوال ہے، کئی بار یہ سوال اس سے پہلے ہو بھی چکا ہے۔ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ناخن کاٹنا شروع کریں، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ ناخن کبھی دانتوں سے نہ کاٹیں، بہت سخت ممانعت آئی، سختی سے منع کیا گیا۔ ناخن سے دانت کاٹنے سے غریبی اور فقیری آتی، انسان محتاج ہوتا ہے، مسکینیت آتی۔ تو طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ناخن کاٹیں، اور سیدھے ہاتھ سے بھی شہادت کی انگلی سے شروع کریں گے، یہ انگلی، اس کے بعد یہ، پھر یہ، چاروں ہو گئی، پھر اس کے بعد ادھر آنا ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں سے لا کے انگوٹھے پر ختم کرنا ہے، اس کے بعد آخر میں یہ انگوٹھا، اس کے ناخن کاٹنا ہے۔ تو شروعات بھی داہنے ہاتھ سے ہوگی اور اختتام بھی داہنے ہاتھ پر ہوگا۔ یہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ ہے۔ اگر گھر میں بیڈ پر کوئی سویا ہے تو بیڈ کے سامنے نماز ہوگی، ہو جائے گی۔ بیڈ پر کوئی شخص سو رہا ہے تو اس کے سامنے اگر نماز پڑھی جائے تو ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا تھوڑا سا برا ہے۔ اگر وہ شخص بیدار ہے، جگ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سامنے سے نمازیں کے ہٹ جائے۔ گھر ہی میں کیا بات ہے، گھر میں مسجد کے اندر بھی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے ایسے بیٹھ کے اس کا چہرہ تاکنا ہی منع ہے۔ ظاہر بات ہے، جس کے سامنے کوئی اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوگا اس کا دماغ بٹے گا اور نماز میں خشوع پیدا نہیں ہو پائے گا۔ تو اگر وہ بیڈ کے اوپر سو رہا ہے تو زیادہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ بیدار ہے تو اس کو سامنے سے ہٹا دیں تاکہ نماز پڑھنے کے دوران خلل اندازی نہ ہو اور وسوسے و خیالات پیدا نہ ہو۔ آج کل جو بچے سر پر کلر لگاتے ہیں اور بدن پر کیا ہے ٹیٹو بناتے ہیں، تو وضو اور غسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، اور نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سر پر جو کالے بال ہوتے ہیں، کالے بالوں کو کلر لگا کر جو لوگ چینج کروا دیتے ہیں، فیشن آ گیا، وہ سامنے کے بعد سفید کروا دیتے ہیں، جوانی میں بوڑھا بننا چاہتے ہیں۔ پہلے لوگ سفید بالوں کو چھپاتے تھے، اب کالے بال سیاہ بالوں کو سفید کرتے ہیں لوگ۔ یہ فیشن انگریزوں کے دین ہے، عیسائیوں کے دین ہے، یہ جائز و درست نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ، اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا ہے کہ اللہ نے جو شکل و صورت دی تھی، جس انداز سے پیدا کیا تھا، آپ نے اس کو چینج کر دیا، گویا کہ آپ کو پسند نہیں۔ اللہ نے سیاہ بال دیے تھے تو آپ کو پسند نہیں کہ سیاہ بال کیسے آ گیا ہمارے سر پر، ہم تو اچھے لگنا چاہتے ہیں، تو یہ درست نہیں۔ اس پر بڑی سخت ممانعت حدیث پاک میں آئی ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر بھی روایتیں ہیں اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی روایتیں ہیں، قرآن مقدس کی آیتیں بھی ہیں اس سلسلے میں کہ اللہ کی خلقت کو بدلنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ٹیٹو بناتے ہیں، یہ بھی انگریزوں کے دین ہے، یہ بنانا بھی سخت ناجائز ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ فیشن ہے، دوسری یہ کہ اس میں اگر جاندار کی تصویر ہوتی ہے اور زیادہ برا ہے۔ یہ گدوانے والوں پر ٹیٹو جو بنتا ہے وہ اس جسم کو بوجھتے ہیں، وہ کھال میں اس طریقے سے جذب ہو جاتا ہے کہ نکلتا نہیں، وہ کئی سالوں تک باقی رہتا ہے۔ تو جو لوگ گدوا کر جسم پر نقشے بناتے ہیں، جس کو اس زبان میں ٹیٹو بولتے ہیں نا، کیا لیٹو ٹیٹو کیا ٹیٹو بولتے ہیں،
اس کی باقاعدہ حدیث پاک میں ممانعت آئی ہے. یہ آج کا کوئی نئی چیز نہیں. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ایسا کرواتے تھے. اسلام آنے سے پہلے وہ گدوا کر نقشے بناتے تھے. اب اس زمانے کا جو بھی کلچر ہو وہی چیز آج مارکیٹ میں آ گئی ہے, تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس پر باقاعدہ حدیثیں موجود ہیں کہ جو عورتیں یا جو لوگ گدواتے ہیں ان پر لعنت ہے, اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار برستی ہے. اور جو لوگ سالون چلاتے ہوں ان کو چاہیے کہ ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ان کی آمدنی حرام ہو جائے. ظاہر بس سالون چلانے والے رنگتے ہیں بالوں کو اور فیشن میں بالوں کو رنگواتے ہیں اور کام یہ کرتے ہیں, پیسہ ان سے لیتے ہیں, تو یہ ناجائز ہے اور حرام اور درست نہیں. اس کے ذریعے جو آمدنی حاصل ہوگی وہ جائز نہیں. کوئی بھی کلر ہو, اگر بال کالے ہیں تو قدرتی کلر ہے, اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں آپ. ہاں بال آپ کے سفید ہو گئے بوڑھا یا جوانی بال سفید ہو گئے تو اس میں پھر گنجائش ہے, بلکہ اس میں باقاعدہ اجازت ہی کیا, اس میں اس کو مستحسن قرار دیا گیا. بعض روایات اس میں موجود ہیں, کسی کی داڑھی سفید ہو گئی یا بال سفید ہو گئے تو وہ سیاہ خضاب نہ لگائے, یعنی کالا نہ کروائے. ان کو کالا کرانے کے علاوہ نیلا کروا لے, پیلا کروا لے, سرخ کروا لے, کوئی بھی کلر کروا سکتا ہے. براؤن کلر میں کروا سکتا ہے تو کوئی بھی کلر کروا سکتا ہے, وہ کالا نہیں کروا سکتا اس کو پھر دوبارہ, کیونکہ وہ بھی من جانب اللہ قدرتی ہے. میں سمجھتا ہوں بات سمجھ کے ہوں گے. اس میں کافی سوالات ہیں, کس کو سوال اور کرنا ہو تو وہ ذاکر بھائی سے ملاقات کر کے اپنا سوال نوٹ کرا دے گا, پھر انشاءاللہ جب اس کی باری آئے گی تو میں سوال کے جواب دے دوں گا. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم